نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیسنٹ دا مرسیفل۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایسے آئیڈیاز دیٹ ہیو ہارمڈ مین کائنڈ۔ برٹن رسل کا یہ ایسے ہے اور یہ دو ٹوئن ایسیز ہیں، آئیڈیاز دیٹ ہیو ہارم مین کائنڈ اینڈ آئیڈیاز دیٹ ہیو ہیلپ مین کائنڈ۔ یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، آئیڈیاز دیٹ ہیو ہیلپ مین کائنڈ۔ اس کے اندر رسل نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ وہ کون سے تصورات ہیں، آئیڈیاز ہیں، وہ کون سی تھاٹس ہو سکتی ہیں جس نے انسانیت کو ہمیشہ فائدہ پہنچایا، اور اس پرٹیکولر ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے آئیڈیاز ہیں جنہوں نے ہمیشہ انسانیت کو ہارم کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، دیٹ ہیو ہارمڈ مین کائنڈ۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جناب کہ آئیڈیاز اوریجنیٹ کہاں سے ہوتے ہیں۔ ہارمفل آئیڈیاز کی جو اوریجنیشن ہے، یعنی یہ نکلتے کہاں سے ہیں، یہ پیدا کہاں سے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی اس کے دو سورسز ہوتے ہیں۔ ہارمفل آئیڈیاز یا تو کروئلٹی آف نیچر سے کریٹ ہوتے ہیں یا پھر کروئلٹی آف ہیومنس ٹو ون اینڈ ادر سے، یعنی یا تو نیچر کچھ ایسا کرتی ہے یا کروئل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے، یا پھر انسان کو خود نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دو طرح سے ہی کلیمٹیز ہو سکتی ہیں، نقصانات پہنچ سکتے ہیں، یا انسان کو، یا پھر قدرت یا فطرت یا نیچر جو ہے وہ انسان کے اوپر اس قسم کے عذاب نازل کر دے یا کوئی مشکلات ڈال دے، جیسا کہ آج کل ہم ایپیڈیمک سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نیچر کا کروئلٹی آف نیچر ہے، اینڈ اٹ از ایون سیڈ دیٹ دس از بیسیکلی دا کروئلٹی آف ہیومنس ٹو ون اینڈ ادر، کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا وائرس ہے، دیٹ ہیز بین سپریڈ بائی ویریس پاورز جو کہ دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ایک خیر وہ کنٹروورسیز ہیں، بٹ ہم اگر اس کو دونوں آسپیکٹ سے دیکھیں تو یہ جو ڈیفیکلٹ ٹائم ہے یہ بیسیکلی یا تو یہ کروئلٹی آف نیچر کی وجہ سے آیا ہے یا پھر یہ کروئلٹی آف ہیومن بینگس کی وجہ سے آیا ہے۔ ایز فار ایز دا کروئلٹی آف دا ہیومن بینگز از کنسرنڈ، جب ہم ہیومن بینگس کی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں تو وہ کن بیسس پر ہوتی ہے؟ وہ بیسیکلی دا آئیڈیاز ہیں دیٹ ہیو ہارمڈ مین کائنڈ۔ کروئلٹی آف نیچر ہے، اس کے پیچھے تو ریزنز ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ کیا، بس وہ تو ایک سیدھی بات ہے کہ ہاں یہ نیچر کی کروئلٹی ہے۔ لیکن جب ہم بات کریں گے کہ کروئلٹی آف ہیومنس کیا ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کن بیسس پر انسانیت کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے ill will۔ ill will سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بری رائے رکھتے ہوں، اس کے بارے میں آپ کے جو فیلنگس ہیں وہ بری ہوں، آپ اس کا برا چاہتے ہوں، آپ اس کی نقصان دیکھتے ہوئے اچھا فیل کر رہے ہو۔ ہیومن بینگس انسٹنکٹیولی ill will کی بیسس پر ہی ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جبر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ill will of the human beings is always there، یعنی انسانیت کا نقصان کرنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو قید کر لیں، کسی کو ماریں، کسی کو پیٹیں، کسی کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچائیں، ایون اف یو آر ڈوئنگ مینٹل ٹارچر ٹو somebody you are basically doing the ill will، بیسیکلی ill will وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ سیکنڈ تھنگ از اسٹوپیڈیٹی۔ انسان جو ہے وہ احمق واقع ہوا ہے، وہ اپنی اسٹوپیڈیٹی کی وجہ سے، وہ اپنی بے وقوفانہ حرکتوں کی وجہ سے بھی ایسا کرتا ہے۔ اس میں کئی ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں سپرسٹیشنز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اب سپرسٹیشن کیا ہے؟ سپرسٹیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ وہموں کا شکار ہو جائیں، آپ ایسی چیزوں پر بلیو کرنا شروع کر دیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہوتی ہیں، وہ اسٹوپیڈیٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کسی شخص کو منحوس قرار دے دیں اور اس شخص کے ساتھ ہمیشہ برا اور برا ہی کرتے چلے جائیں، تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ بیسیکلی اسٹوپیڈیٹی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جناب فالس ریلیجیس بلیفس۔ بہت سارے دنیا میں جو تشدد اور ظلم ہے ان کی بیس جو ہے وہ فالس ریلیجیس بلیفس ہوتے ہیں۔ ہر ریلیجن میں آلموسٹ کہا جا سکتا ہے کہ ایسی کیپیسٹیز موجود ہوتی ہیں جس کی بیسس پر انسانوں پر تشدد کیا جاتا ہے، انہیں ہارم پہنچایا جاتا ہے۔ اگر آپ باقی سارے مذاہب کو دیکھیں تو بہت سارے مذاہب میں بہت سارے ایسے لاز بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے، جیسے
ہندوازم میں جو ایک ستی کا کانسیپٹ تھا، یا ابھی تو خیر نہیں ہے لیکن اٹ واز کہ لیڈیز خواتین کے اگر ہسبینڈ مر جاتے تو ان کو سفید ہی لباس پہننا تھا، وہ آگے شادی نہیں کر سکتی تھیں، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی تھی. اور ہندوازم میں آپ کو اور بھی تھاؤزنڈز آف ادرز ایگزامپلز ایسی ملیں گی جو کہ ریلیجیسلی ایسے بلیفس ہوں گے جس کی وجہ سے ہیومن بینگز آر سفرنگ فرام دا کرویلٹی. جیوز کے ساتھ ہونے والی جو معاملات ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ دیر ہیز بن آلویز سم تھریٹننگ ایلیمنٹس آلویز دیر ہیڈ بن. اور دنیا میں جو پھانسی دینے کے طریقہ کار ہوتے ہیں ان کی جو ویریشن ہے وہ بالکل دیر آر سرٹن بلیفس جن کو بیس بنا کر وہ کیے جاتے ہیں. سو دیر آر فالس ریلیجیس بلیفس جن کی بیسس پر لوگوں کو نقصانات پہنچائے جاتے ہیں. پولیٹیکل بلیفس جناب اگلی ویری امپورٹنٹ چیز. نازیزم جیسی چیزیں جو ہے دنیا میں ہوتی ہیں، یا سول وارز ہوتی ہیں، یا ایون اگر وارز ہوتی ہیں، وار بٹوین ٹو کنٹریز بھی ہوتی ہیں، یا ایک پولیٹیکل پارٹی کی وار کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے ہو جاتی ہے، یا ایک پولیٹیکل پارٹی کا دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اختلاف ہی ہو جاتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ بیسیکلی اس کے بہائنڈ کسی نہ کسی طرح کے پولیٹیکل بلیفس ہوتے ہیں. سپرسٹیشیس بلیفس جیسا کہ میں نے پہلے کہا، منحوس قرار دینا، کالی بلی کا ہونا، جنات پر بلیو کرنا، یہ کہنا کہ کسی کو بھوت چمٹ گیا، چڑیلیں چمٹ گئیں، ان کی پٹائی کرنی، ان کو مارنا، ان کو سنپ کرنا. پھر ایون جلا دیا جانا. ایک دور میں لوگوں کو اس لیے جلا دیا جاتا تھا کہ ان کے اوپر چڑیلوں کا سایہ ہے. تو یہ فالس سپرسٹیشیس بلیفس تھے جن کی بیسس پر ہارم پہنچایا جاتا رہا ہے ہمیشہ سے، اور آج بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں. ہماری اپنی سوسائٹی میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے کہ جن نکالنے کے لیے لوگوں کی پٹائی ہوتے میں نے خود دیکھی، یا کسی شخص کو یہ پروو کرنے کے لیے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو اذیت دینا، یا اسی طرح کے بہت ساری ایسی سپرسٹیشنز ہیں جن کی بیسس پر لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ہارم پہنچایا جاتا ہے. دا نیکسٹ ون از سیلفشنس. سیلفشنس سے مراد یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ سیلفش ہے، وہ خود کو مطلب صرف اپنا ذاتی مفاد چاہتا ہے. تو یہ مطلب یو کین سی آل اراؤنڈ دیٹ پیپل آر giving harm to others just because that they want to secure their own position in the society, their own places in the society. وہ کسی چھوٹے سرکٹ سے لے کے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن تک بھی ہو سکتا ہے. ایک چھوٹے گروہ میں بھی ایون اگر 6 لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شخص جو ہے وہ سیلفشنس کا شکار ہوتا ہے تو وہ محض اپنے ذاتی مفاد کے لیے باقی 5 لوگوں کو داؤ پر لگا دیتا ہے. تو جوں آپ اس کا سرکل وائڈ کرتے چلے جائیں گے آپ کو یہ سیلفشنس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ زیادہ وائڈر نظر آتے چلے جائیں گے. اس کے بعد ہے جناب انوی. انوی کیا ہوتا ہے؟ دشمنی کا ہونا، کسی کے خلاف آپ کے دل میں زہر کا بھرا ہوا ہونا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے اوپر تشدد کریں. جیلسی کا کانسیپٹ جو ہے بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، شیکسپیئر نے بار بار جیلسی کے کانسیپٹ کے اوپر لکھا. ایون آپ کا جو دا کروسیبل ہے اس میں جیلسی کی آپ کو ایسی ایلیمنٹس ملتے ہیں. اور آپ کی اپنی سوسائٹی میں آل اراؤنڈ دیر از لاٹ مچ دیٹ از ڈپینڈڈ اپون کہ وہ جیلسی کی وجہ سے بہت سارے ہارمفل تھنگس ہو رہی ہوتی ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو ریزن ہے جو ہارمفل آئیڈیاز کو کریٹ کرنے کی ریزن بنتی ہے وہ ہے پرائڈ آن ریلیجن، ریس اینڈ کریڈ. یس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان کا جو سب سے بڑا جو ایک جس کو کہنا چاہیے بنیادی جرم جو ہمیشہ سے رہا وہ پرائڈ رہا. ایون اس کو جنت سے نکالا گیا، اس کو ایون سیٹن جو ہے وہ سیٹن کیوں بنا؟ اٹ واز آل بیکاز آف ہز پرائڈ جو اس کو اپنی ذات کے اوپر تھا. پھر جوں آپ نیچے درجہ بندی کرتے چلے جائیں گے تو انسانوں کے اندر آپ کو پرائڈ نظر آتا ہے. کبھی آپ اپنے ریلیجن پر پرائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ اپنی ریس پر، نسل پر، اپنی ذات پر، اپنی قوم پر، اپنے پیسے پر، اپنی سوسائٹل پوزیشن پر
پرائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ اپنی ایون ذہانت پر پرائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ اپنے علم پر پرائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان کے اندر یہ انسٹنکٹیولی موجود ہے کہ وہ پرائڈ رکھتا ہے. ہی از پراؤڈ آف سو مینی تھنگس اینڈ انڈر دیٹ پرائڈ واٹ ڈز ہی ڈو؟ ہی ہارمس دس پیپل اراؤنڈ ہم سیلف. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تھوڑا سا آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی شارٹ سمری آئیڈیاز دیٹ ہیو ہارمڈ مین کائنڈ کی دیکھ لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سمری اور کریٹیکل انالیسز آف آئیڈیاز دیٹ ہیو ہیلپڈ مین کائنڈ اینڈ آئیڈیاز دیٹ ہیو ہارمڈ مین کائنڈ. Russell keeps an eye on this world. Russell keeps an eye on this world after observing each nation, all races, and every religion minutely. He has prepared a list of ideas that have harmed mankind since creation of the earth. He starts his essay while describing two common reasons behind human misfortunes, which are number 1, cruelty of nature, and number 2, cruelty of human towards another. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ رسل کیا کرتا ہے. اس نے جب اپنے اراؤنڈ دیکھا، اس نے یہ آئیڈیا لگایا کہ دنیا میں جو ہارم پہنچایا جاتا ہے لوگوں کو وہ کون سے آئیڈیاز ہیں. اس نے ایک لسٹ پریپیئر کی اور اس نے یہ اندازہ لگایا کہ کامن ریزنز جو ہوتی ہیں بہائنڈ ہیومن مسفارچونز وہ 2 ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کرویلٹی آف نیچر اور دوسری کرویلٹی آف دا ہیومن towards one another. Russell no more considers cruelty of nature as main problem of the world. According to him, modern science has overpowered the cruelty of nature. وہ یہ کہتا ہے کہ جو cruelty of nature ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان نے جو قدرت کی طرف آنے والے جو آفات ہیں ان کے اوپر قابو پانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے. یعنی اگر سیلاب آتا ہے تو سیلاب سے پہلے بہت سارے ایسے طریقے سیکھ لیے گئے کہ وہ سیلاب پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. سیم از دا کیس کہ ہم بہت ساری ایسی کلیمٹیز ہیں جیسے سائنٹیفکلی پہلے سے موسم کا بتا دینا، بارش آنے والی ہے، آندھی آنے والی ہے، دھوپ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر اکارڈنگ ٹو رسل سائنس نے قابو پا لیا ہوا ہے. اور لیکن جو کلیمٹیز جو ہارمز ہیں جو کہ ہیومنز ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں وہ ابھی تک کیوریبل نہیں ہے، بیکاز ہیومن انسٹنکٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی. They do not only torture their opponents, therefore the only problem left behind is the cruelty of human nature towards one another. Humans hate each other. They do not only torture their opponents physically and mentally, but also do efforts to ruin them. وہ نہ صرف ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ وہ انہیں تباہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. Russell then illustrates some common reasons due to which people harm other people. Following reasons are responsible due to which people harm each other. پھر اس نے کچھ ریزنز بتائی ہیں کہ انسان کو کیوں ہارم کرتا ہے، اور وہ ریزنز یہ ہیں. نمبر 1 ill will، جو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا. پھر stupidity، false religious beliefs ہیں، superstitious beliefs ہیں، political beliefs ہیں، selfishness ہے، envy ہے، jealousy ہے، pride on race، religion and creed، sex pride، pride on class. یہ pride کا سارا میں نے ایک ہی ہیڈنگ میں کر دیا تھا کہ وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کے اوپر انسان کو جو ہے وہ pride ہے. تو ill will of people and the pleasure of harming each other. ill will سے کیا مراد ہے؟ people deliberately damage the respect, business and life of other people. جان بوجھ کر انسان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی رسپیکٹ کو، ان کے بزنس کو اور ان کی زندگیوں کو داؤ پر لگاتا ہے، ان کو افیکٹ کرتا ہے، ان کو ڈیمیج کرتا ہے. Russell believes that it is not a result of any false belief or idea. People harm each other because they find pleasure in doing so. وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا فالس تصور نہیں ہوتا بلکہ انسان کو خوشی ہوتی ہے جب وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. He quotes an incident which is commonly known as Lisbon massacre. یہ دنیا میں سب سے بڑا جو آج تک ایک مسیکر کہتے ہیں ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کا خون ریزی ہو جانا. لسبن مسیکر جو کہ پرتگال میں اپریل 1506 کو 30 years before the establishment of Inquisition, hundreds of people were accused of being Jews.
سو کی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ایکیوز کیا گیا کہ وہ جیوز ہیں اینڈ thus guilty of decide and hearsay were persecuted, tortured, killed and burnt at the stake. ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا بیسیکلی. پہلے انہیں پکڑا گیا, پھر ان کو ٹارچر کیا گیا اور پھر ان کو زندہ جلا دیا گیا, ہزاروں لوگوں کو. This incident proves that people harm others just for the sake of pleasure. History is evident that large number of people were there but none of them spoke against the cruel incident. کہتے ہیں کہ جب یہ لزبن مسیکر ہوا, جب لوگوں کو زندہ جلایا گیا, تو ارد گرد دیکھنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی, لیکن کوئی شخص نہیں بولا کہ ان کو نہ مارا جائے. But people enjoyed the massacre and took pleasure in watching them burnt and tortured. Thus these incidents are a kind of entertainment for the people. یہ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہماری اپنی سوسائٹی میں بھی موجود ہیں. If I can show you one or two. یہ دیکھیے جناب, یہ سرٹن پکچرز ہیں جو کہ عراق کی کنڈیشن پہ میں آپ کو ڈفرینٹ دنیا میں ہونے والی ڈفرینٹ سچویشنز کی پکچرز دکھاتی. انڈین ٹارچر ان کشمیر ہیز نو اٹس ناٹ ہڈن فرام آل اوور دا ورلڈ. اور اپنے سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی تصاویر دیکھی ہوں گی کہ جب ایک ٹرین جل رہی تھی تو ایک انسان جو ہے وہ اس کی تصویریں لے رہا تھا اور وہ ہیلپ کے لیے آگے نہیں ہوا تھا. اس طرح کی بہت ساری اگزامپلس ہماری اپنی سوسائٹی میں ہیں کہ ہم ٹارچرز وغیرہ ہوتے دیکھتے ہیں بٹ وی ڈونٹ bother to get in to ease others. سو اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اچھا جی, یہ بیسیکلی کیا تھا, رائٹر نے یہ کہا کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ اس کی ill will کی وجہ سے, وہ کیونکہ انسان انسٹنکٹیولی کرول ہے, اس لیے وہ دوسرے لوگوں پر ظلم کرتا ہے. stupid ideas that have harmed mankind. There are certain stupid ideas جو کہ انسان کو ہارم کرنے کے لیے اکساتے ہیں. It is not a new thing for people to enjoy the brutality. Romans used to watch gladiators fighting in arena. Nazis seek pleasure in war. Terrorists are mentally blind and kill even children. Hence, human is the worst enemy of humanity. Very beautiful. انسان ہی انسان کا دشمن ہے. Some people want war because they enjoy it. Nevertheless, they only like it in case victory is on their side. Even after knowing that war does not differentiate between good and bad and kills people of both sides, people support it. Thus, it is a sad situation for humans to promote brutality. لہٰذا جو بھی کوئی جنگ کا حامی ہوتا ہے وہ بروٹیلٹی کا پروموٹر ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جناب کہ اینڈ کہ بہت ساری ایسی گیمز ہیں جن کو بین کر دیا گیا. PUBG از ون آف دیٹ گیم جس میں ہیومن سائیک کی یہ جو سائیڈ ہے نا, انسان کی یہ والی سائیڈ جو بروٹیلٹی والی سائیڈ ہے, یہ اس کو اروز کرتی ہے. دیٹ از دا ریزن دیٹ دا بوائز اینڈ گرلز ہو آر پلینگ دیٹ گیم دے آر دا ہول نائٹ وہ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر پکڑ دھکڑ اور مار کٹائی ہو رہی ہوتی ہے. دیٹ از دا ریزن کہ اس کو بین بھی کیا گیا تھا. Russell supports his arguments with everyday life incidents. He speaks truth even then his viewpoints are strong. Many men consider women inferior to them and beat their wives. اب خواتین کی مار کٹائی کرنا, عورت کو کمتر سمجھنا, یہ ایک فنومینن ہے اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. They justify it while saying that it is necessary to improve their behavior. Similarly, people thought anesthetic inventions as a wicked attempt to go against God. یہ بھی ماضی میں ایسا رہا ہے. انیستھیٹکس, انیستھیزیا جو ہوتا ہے, جو بے ہوش کرنے کی دوائیاں ہوتی ہیں, ان کی انوینشن پر کئی لوگوں نے اعتراض کیا, کئی ریلیجیس فیکشنز نے اعتراض کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک بدترین اٹیمپٹ ہے گاڈ کے اگینسٹ, کہ خدا کے کاموں کے اگینسٹ آپ ایک چیز کو لے کے جا رہے ہیں. تو بہت اس کے خلاف لوگ اٹھے. Resultantly, doctors did painful surgeries without anesthesia and watchers found pleasure in crying patients with pain. اور جو دیکھنے والے ہیں وہ اس کو دیکھ کر مزہ لیا کرتے تھے. Likewise, people justify pains of lunatics and enjoy their screams.
لیونیٹکس جو ہوتے ہیں، جو پاگل ہوتے ہیں، جو چیخیں مارتے ہیں، جن کے اوپر جن کو دماغی طور پر کوئی تکلیف ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی لیونیٹک اگر سڑک پر کھڑا ہو اور وہ چیخیں مار رہا ہو اور وہ گالیاں دے رہا ہو تو اس کے یہ 10-12 لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائمز وہ اس کو ٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس کو جان بوجھ کے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا چٹکلا، کوئی ایسی حرکت اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ آگے سے اور زیادہ بولے اینڈ دین دے آل انجوائے. سم ٹائمز تالیاں بجاتے ہیں، ہنستے ہیں لوگ ایسی باتوں پر. Not only ideas related to evil passions have harmed people, but many other false beliefs are also behind the suffering mankind. تو نہ صرف ایول پیشن ہے بلکہ کچھ فالس بلیفس بھی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فالس بلیفس کون سے ہیں. فالس بلیفس میں سب سے پہلے تو فالس ریلیجیس بلیفس کا ذکر کرتا ہے رسل یہ کہتا ہے that false religious beliefs are among those ideas that have harmed mankind for many years. Russell adds more examples in this essay from the past and present when a conqueror conquered the land. جب ایک شخص ایک زمین کے اوپر قبضہ کرتا ہے he felt his responsibility to eliminate the former nation along with its belongings. تو وہ کیا کرتا ہے جب اس جگہ کے اوپر قبضہ کرتا ہے تو وہ قبضہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جو پہلے سے وہاں پر موجود لوگ ہیں وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں. In past people believed that sacrificing a person to the gods fertilized the land. Christian saints do not seek pleasure in flesh, wine and luxuries, but in the thoughts of suffering of infidels. Very important. زمانہ ماضی میں جب شروع میں فارمنگ شروع ہوئی تو یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ ہر سال آپ جو دیوی ہے اس کی فارمنگ کی، جس نے فصلوں کو گرو کرنا ہوتا ہے، اس کو خوش اگر رکھنا ہے تو آپ ہر سال ایک شخص کو سلاٹر کریں اور اس کا خون جو ہے وہ زمین میں بہایا جائے تو پھر اس سے اگلے سال فصل اچھی ہوگی. اور سیم از دا کیس کہ جو کچھ کرسچن سینٹس جو ہیں وہ وہ مطلب آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ جو گاڈز اور نن ہوتی ہیں یہ شادی نہیں کرتے، یہ کھانے پینے میں بہت محتاط ہوتے ہیں اور اس طرح کی ایسی چیزیں جو سیلف ٹارچر کا بھی ایلیمنٹ اس کے اندر رکھتی ہوتی ہیں. Hence people have imposed cruelty on one another while ignoring the concept of right and wrong and due to false religious belief. لہٰذا بہت سارے ریلیجیس بلیفس ہیں جو کہ فالس ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے اوپر کلیمٹیز آتی ہیں. ایک نیشنل جیوگرافک پر ایک شو ٹیبو کے نام سے آتا تھا، اس کے اندر ایک ایپیسوڈ انہوں نے تیار کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا کی تمام جو ریلیجنز ہیں ان کے اندر ٹیبوز کیا ہوتا ہے. ٹیبو از بیسیکلی سم تھنگ دیٹ از پروہیبٹڈ، لیکن وہ وہاں پر اس سوسائٹی کا حصہ بن جاتا ہے اگرچہ وہ پروہیبٹڈ بھی ہوتا ہے. تو کچھ ایسے ٹیبوز میں نے بھی دیکھے کہ جس میں کچھ لوگوں کو لائک دیر واز سم کنٹری آئی ڈونٹ ریممبر، اس میں ایک بچے کو پورا سال پالا جاتا ہے کہ اس کو سال کے اینڈ پہ ہم نے دیوتا کے لیے قربان کرنا ہے. تو وہ 16-17 سال کا جو لڑکا ہے اس کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کو سلاٹر کیا جاتا ہے. چینوا ایچ بی نے ایک ناول لکھا ہے تھنگس فال اپارٹ، جس کے اندر اس نے اس کو بڑے اچھے سے کونکوو نامی ایک غالباً بچہ تھا جس کو سلاٹر کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو افریقن کنٹریز کے وہ جو ہیں وہ ٹیبوز میں سے ایک ٹیبو یہ بھی تھا. لہٰذا یہ جو فالس ریلیجیس بلیفس کا ذکر رسل کرتا ہے دیٹ سیمز کوائٹ کریکٹ. Moreover, Russell says that man has harmed mankind due to the superstitious beliefs and ideas. Bible verifies that witchcraft is a truth. Bible یہ کہتی ہے کہ witchcrafting جو ہے وہ سچ ہے. Some people believe witchcraft, whereas remaining are forced to strengthen their beliefs on it. When something wrong happens with the people, they accuse others for it. It is also nature. جب جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ذرا سا کوئی بیمار نہیں ہوا تو ہم کہتے ہیں کسی نے تعویذ کر دیا ہوگا یا کسی نے جادو کر دیا ہوگا یا کسی نے گنڈا کر دیا ہے یا نظر لگ گئی ہے، یا اس طرح کے بہت سارے ایسے فالس کانسیپٹس ہیں، سپرسٹیشیس آئیڈیاز ہیں جن کو بیس بنا کے ہم لوگوں کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور وچ کرافٹنگ تو بیسیکلی کرسچینٹی میں آپ لوگوں نے یقیناً دا کروسیبل میں پڑھا ہے کہ جو پیورٹن کلاس ہے اس کے ہاں تو ویسے ہی
بنائے، لیکن بائبل میں بھی اس کا جو ذکر کیا گیا ہے دیٹ وچ کرافٹ جو ہوتے ہیں ان کو مار دینا ہی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. These types of ideas have not only harmed Christian people but also the whole mankind. Belief on witchcraft has ruined many countries and nations. However, due to development in science, people have overpowered the fear of witchcraft. اس کے بعد جو جن آئیڈیاز کا ذکر کرتا ہے رسل، جن آئیڈیاز کا ذکر کرتا ہے وہ ہیں political beliefs. Apart from religious and superstitious beliefs, political dogmas have also ruined many nations. Nazis are born to fight. They promote their slogans that is guns rather than butter. کھانے سے بہتر ہے کہ آپ بندوقیں رکھیں اپنے پاس. Politics have divided the world between sinners and saints. ہمیشہ سے سیاست نے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، کچھ لوگوں کو سنرز اور کچھ کو سینٹس کہا جاتا ہے. People do not prefer morality. Everyone considers himself superior to others except him. Every other person should be sent to labor camps. Russell also refers communists who have forgotten the luxuries of life. They worship hard work, and one who enjoys luxuries of life is a sinner in their eyes. وہ according to Russell کمیونسٹ کے ہاں جو شخص لگژریز آف لائف کو انجوائے کرتا ہے وہ سنر ہے، اور جو نہیں انجوائے کرتا وہ سینٹ ہے. سو سم پولیٹیکل بلیفس اینڈ ریلیٹڈ آئیڈیاز ہیو آلسو ہارمڈ مین کائنڈ. The next one is selfishness, envy and jealousy. Modern slogan is selfishness and envy is key to success. اس دور میں لوگوں کے ساتھ اپنا مفاد دیکھنا اور لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنا ہی کامیابی کی کنجی ہے. Every person is trying to feed his self-esteem with envy and selfishness, which adds the element of jealousy. اب یہ آگے کریٹ کرتا ہے jealousy کو. Only women are not prominent in this regard. Due to businesses, men have left women behind in this field. Nowadays, no one leaves a chance to ruin others' business. Russell says that envy is the main reason behind war between countries. Hence, undoubtedly, the ideas of selfishness, envy, and jealousy have also harmed mankind. Correct. Pride on race and nationality. انسانوں کو اپنی ریس پر، اپنی نیشنلٹی پر کچھ جو فخر ہے، جیسے چائنیز ہیں، جیسے امریکنز ہیں، جیسے اس سے پہلے رشینز تھے، جیسے دا عرب کنٹریز ہیں، عربز ہیں، دے آل ہیو دیئر اون پرائڈ آن دیئر کنٹریز. So pride on race and nationality. Everyone knows that pride is a curse, yet everybody is full of pride. Racism is at the top in this regard. Racism مطلب ہم اپنی نسل پر جو جیسے وائٹس اینڈ بلیکس ہیں ان کی ڈسکریمنیشن ہے، جیسے ہندوز اینڈ مسلمز اینڈ یہ جو آپ سب کانٹیننٹ میں سچویشن دیکھتے رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی نسل پرستی کا جو ہے کہ ہمارے ہاں کچھ قوموں کو بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھا جاتا ہے، کچھ کو ڈاؤن سمجھا جاتا ہے. پیپل ہیو پرائڈ ایون آن دیئر ریسز. White think that blacks are cursed, therefore they are superior to blacks. In Russell's days, only Americans and British think that Chinese are inferior to them, but now Chinese also think the same. Similarly, in the past, Englishmen taught their children to believe that one Englishman could defeat 3 Frenchmen. Their attitude towards Germany is also the same. Thus, people have accepted the ideas related to pride and nationality. Therefore, they have also harmed mankind. The next one idea is religion is neither a source of peace nor consolation for the people. Pride on religion and creed, consolation for the people. It has become identity for them. People feel proud on their religion. Feeling proud is not harmful, but considering other religions inferior is definitely injurious. Even in Christians, there is a competition between sects. For example, Catholics believe themselves right and Protestants wrong. Same is the case with Protestants. So pride on religion and creed also be included in the list of ideas that have harmed mankind.
Pride on sex and class consciousness is increasing day by day. जैसे जो अपर क्लास है वो लोअर क्लास को बुरा कंसिडर कर रही है, लोअर मिडिल क्लास लोअर को और अपर मिडिल को, और देयर इज़ ऑलवेज competition between the classes. Class consciousness is increasing day by day. In fact, it is a disease. From Russell's argument, it seems that pride on sex से मुराद के मेल या फीमेल होना, इस पर नाज करना कि आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, तो इस पर प्राइड होना ये भी बहुत बुरी बात है. क्लास इज़ अमंग दोज आइडियाज़ विच हैव हार्म्ड मैनकाइंड द मोस्ट. Every nation, every country, every society is teaching that everyone is equal, but practically we see no progress in this regard. Pride on sex also exists. Men believe that women are irrational, foolish and unwise. Russell do not agree with common people. Men are superior to women only due to muscles, says Russell. Russell कहता है कि मर्द जो है वो औरत से सिर्फ मसल्स मजबूत होने की वजह से आला हो सकता है. He further argues that marriage is still believed as a bond between man and slave. Though women are in power today, nowadays, yet Russell doubts the majority. Russell को ये लगता है कि जो majority होता है basically वो power होता है, male और female कुछ नहीं होता. And in the end, Russell gives some of the suggestions, ideas that may have harmed mankind, yet Russell has a solution. As mentioned earlier, Bertrand Russell is a reformer. He knows that man is a social animal, therefore he wants improvement in the social science. Again, he suggests the idea of international government. However, he himself believes that it is not possible, but it is the only way imaginable to stop World War III. Russell also promotes democracy. Although there are many demerits of democracy, yet its merits are more than that. अच्छा जी, क्या करता है रसल चूँकि एक रिफॉर्मर है, वो ये जानता है कि मैन एक सोशल एनिमल है, वो इम्प्रूव कर सकता है, लिहाजा वो सजेशंस देता है. एक पहली सजेशन जो वो यहाँ पर भी दे रहा है और पिछले ऐसे में भी उसने दी थी, वो ये है कि एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए. बट इट इज़ द ओनली वे इमेजिनेबल टू स्टॉप वर्ल्ड वॉर 3, ताकि आइंदा दुनिया में वॉर्स ना हों. दूसरा जो आइडिया वो प्रमोट करता है, पिछले ऐसे में भी उसने किया था, वो है डेमोक्रेसी को प्रमोट करना. ऑल्दो देयर आर मैनी डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, येट इट्स मेरिट्स आर मोर देन दैट. He is of the view that it is the best practice to avoid further damage. He wants two things: political organizations and concerned moral principles. Democracy can impose moral principles on people. कहता है कि दो तरह की चीज़ें होनी चाहिए, एक तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और दूसरा कंसर्न मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिनको फॉलो करना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. टॉलरेंस एंड चैरिटी इज़ अनदर सोल्यूशन. चैरिटी होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, बर्दाश्त का मादा होना चाहिए. टू अवॉइड द वर्ल्ड फ्रॉम हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ताकि हाइड्रोजन बॉम्ब जैसी चीज़ें क्रिएट ना हो सकें. इन एडिशन टू मॉरल क्वालिटीज़, इट इज़ ऑल्सो ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू टीच दैट नेशन टॉलरेंस एंड चैरिटी. With tolerance, we can avoid world war, and with charity, we can suppress disease and hunger. Russell concludes that the essay while saying that if this should happen, above said ideas, यानी ऊपर जो ideas बताए हैं, if this should happen, we shall have reason to bless its inventors. तो हम जो inventions हैं उनको bless करने की reasons रखते हैं. That's all for today. Please मेरे channel को ज़रूर subscribe कीजिएगा and ask others to subscribe as well. Thank you so much and Allah Hafiz for today.